السلام علیکم گائز، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج پر گئے، انہوں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور جن انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی اور ان کے نام کیا تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں رکے اور کب اور کیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ پہلے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ملاقاتیں کی ان انبیاء کراموں سے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ بیت المعمور کی مشاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی جانب تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے اور واپس براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معراج کے سفر کے بارے میں بتایا تو ابو جہل اور کئی دوسرے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک بتا دیے۔ پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک پر یقین نہ کیا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے اس سفر کی تصدیق کر دی، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معراج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فاصلوں کا سمٹ جانا اور وقت کا تھم جانا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ واقعہ معراج عالم انسانی پر غیر معمولی اثرات چھوڑتا ہے۔ واقعہ معراج ہی نے انسانوں کو فضاؤں اور خلاؤں کو زیر کرنے کا حوصلہ بخشا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عقل اور طاقت کے سہارے ہی انسان آسمانوں پر کمندی ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عقل اور طاقت کا صحیح استعمال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور سفر معراج کے تحفہ نماز کی پابندی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔